نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کی معیشت بہت اترانے لگی تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اہل مکہ ہوش میں آؤ، تم معیشت کی وجہ سے ڈرتے ہو کہ وہ تمہاری چلی جائے گی، دنیاوی مفادات چلے جائیں گے۔ کتنی ہی بستیاں ماضی میں ایسی گزری ہیں کہ جو معیشت کے اعتبار سے، مادی استحکام کے اعتبار سے بہت بلندی تک پہنچی۔ تاریخ مسلسل تم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ کسی بھی شخص یا قوم کا مادی استحکام مستقل طور پہ نہیں ہوتا۔ بہت سی قومیں، فرعون کی قوم، ان کا مال و دولت اور وہ سب کچھ، لیکن ان سب چیزوں سمیت کیا ہوا انجام؟ کوئی چیز بچا سکی؟ بڑے بڑے احرام ان کو بچا سکے؟ ان کے لیے محفوظ قلعے بن سکے؟ نہیں۔ بطرت معیشتہا، جن کی معیشت بہت پھلی پھولی، بطرہ کا مطلب ہوتا ہے خوشی میں اپھر جانا، اور ایسا اپھرنا کہ اللہ کے حق کی حفاظت نہ ہو سکے، اکڑنا، اترانا۔ اے اہل مکہ، کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے جن کے لوگ اپنی معیشت پہ، اپنے مادی نظام کے یا معاشی نظام کے استحکام پہ بہت اتراتے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، وہ دیکھو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ تو یہاں سے ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دین کے کام کے لیے بڑے شہروں کو چنا، تو آج کے دور میں بھی دین کی تبلیغ کے لیے جو اہم مراکز بنائے جائیں وہ ایسی جگہوں پر ہوں کہ جہاں ہر قسم کی سہولتیں میسر ہوں، اور وہاں سے فیض پہنچے ان علاقوں کو بھی جہاں یہ سب کچھ میسر نہیں۔ دنیا کے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، کوئی آپ کو فیکٹری لگانی ہو، کوئی آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہو، کوئی آپ کو یونیورسٹی بنانی ہو، تو اس کے لیے آپ کس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں؟ جہاں ریسورسز ہوتے ہیں، جہاں فیسلٹیز ہوتی ہیں، جہاں لوگ موجود ہوں کہ جو اس کام کو کر سکیں۔ یعنی کرنے کو تو دور دراز کے جنگل جو ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہیں، بہت پرسکون جگہ ہیں، پکنک پوائنٹس ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر پھر آپ صرف ریلیکس کر سکتے ہیں، آرام فرما سکتے ہیں، وہاں پر تیز رفتار کام نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور اسی لیے ام القریٰ مکہ کو کہا گیا۔ ابھی پیچھے بات گزری نا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبیٰ الیہ ثمرات کل شیء، یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو کیا بنایا؟ حرمن آمنن بنایا۔ اگرچہ وہ ایک بیاب و گیا وادی تھی، لیکن جغرافیائی اعتبار سے اور امن کے اعتبار سے وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں ہر طرف سے قافلے گزرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ روم اور ایران کی پرانی کشمکش تھی، کبھی ایک غالب آتا، کبھی دوسرا غالب آتا۔ یہ دونوں سپر پاورز تھی اپنے وقت کی۔ ان کی کشمکش کی وجہ سے ان کی خوب لڑائیاں ہوتی۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے جو بین الاقوامی تجارت تھی اس کا مرکز مکہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ کسی بھی علاقے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو انویسٹرز کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور علاقوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح روم اور ایران کی سیاسی کشمکش کی وجہ سے عرب عمومی طور پر اور مکہ خاص طور پر تجارت کا مرکز بن چکا تھا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور یہ کہ سب لوگ حج کرنے کے لیے اذن فی الناس بالحج، مختلف علاقوں سے سالانہ یہاں اجتماع ہوتا تھا، اور اس موقع پر بھی بہت تجارت پھلتی پھولتی تھی، کیونکہ جو چیز یہاں پہنچ جاتی وہ سمجھے کہ سارے علاقوں میں پھیل جاتی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو یہ آسانی کا طریقہ ہے، قدم قدم چلتے جاؤ۔ دو چیزیں اگر انسان کے سامنے ہو کہ وہ چل رہا ہے اور دوسرا یہ کہ صحیح سمت پہ چل رہا ہے، تو سب ٹھیک ہے، منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر چلنا رک جاتا ہے تو بڑی سے بڑی صلاحیت ضائع ہو جائے گی، یا آپ چل تو بہت اچھا رہے ہیں لیکن صحیح سمت میں نہیں چل رہے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیشہ کوئی بھی ایفرٹ جو آپ دین کے لیے کریں، نمبر ایک یہ کہ وہ ایم لیس نہ ہو، اینڈ کو سامنے رکھ کے ابتدا کریں، اپنا گول، ٹارگٹ، ایم بہت واضح رکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا ہے آپ کو۔ اور نمبر دو یہ کہ آپ اپنی معتدل رفتار کے ساتھ چلتے رہیں، مسلسل چلتے چلے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ ایک دن منزل پا لیں گے۔ اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کو سنانا چاہوں گی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا یہ فلاں عورت ہے جو نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، تم اسی چیز کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھو، اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ۔ یعنی عبادات میں بھی اعتدال ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک وقت میں اتنی عبادت شروع کر دو کہ چند دن کے بعد گھبرا اٹھو اور اس کے بعد سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر اس کو اختیار کرنے والا ہمیشگی کرے، ہمیشہ وہ کام کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر آئے، ان سے آپ کی عبادت کے بارے میں تفصیلات پوچھی، جب بتائی گئی تو انہوں نے اس کو کم سمجھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بھی کم سمجھا، اور کہا کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، ہمیں تو زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ تم نے اس طرح کہا ہے؟ جب انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، یہ سارے کام میری ہی سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ تو گویا ساری رات عبادت کرنے کا تصور درست نہیں، کیونکہ مستقل طور پر انسان اس کو نبھا نہیں سکتا، ہمیشہ روزے سے رہنا درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے، اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے، یعنی ایکسٹریمسٹ ہلاک ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے یقیناً دین آسان ہے اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پہ غالب آ جاتا ہے۔